بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہدایت النحو سبق نمبر 41 ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہم نے انشاءاللہ العزیز جو پڑھنا ہے، دو چیزیں انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہیں. نمبر 1 تذکیر و تانیث، اور نمبر 2 واحد تثنیہ جمع. آسان سی باتیں ہیں، آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں. کچھ ان میں اضافی چیزیں آئیں گی جو آپ نوٹ فرمائیں گے، باقی باتیں پرانی ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں تذکیر و تانیث. تذکیر و تانیث میں سب سے پہلے ہم جو شروع کر رہے ہیں، ذرا کتاب کی طرف آپ نظر رکھیے. ٹھیک ہے، کتاب میں ہے الفصل الثالث فی التذکیر والتانیث. تیسری فصل کس کے بارے میں؟ تذکیر اور تانیث سے متعلق. آپ نے پچھلے ہفتے جو پڑھا تھا اس میں خاتمہ آپ نے ایک شروع کیا تھا، یاد آ رہا ہے؟ اور خاتمہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ہم یہاں پر اسم کی مابقیہ باسیں، مابقیہ سے مراد ہے معرب اور مبنی کی باسیں تو ہو چکی ہیں، مابقیہ باسیں ہم وہ شروع کر رہے ہیں. اور آپ نے وہ مابقیہ باسوں میں سے معرفہ نکرہ پڑھا تھا، اسماء اعداد پڑھے تھے، یاد آ رہا ہے؟ اور آج آپ انہی مابقیہ باسوں میں سے تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع الی آخرہ ہی انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آگے دوسری باس کی طرف جائیں گے. دوسری باس سے مراد ہے فعل، تیسری باس سے مراد ہے، تیسری قسم سے مراد ہے حرف. سب سے زیادہ لمبی باسیں نحو میں کس کی جاتی ہیں؟ ماشاءاللہ اسم کی جاتی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اور پھر تیسرے نمبر پر حرف. اور صرف میں سب سے زیادہ لمبی باسیں کس کی ہوتی ہیں؟ فعل. اپنی اپنی بادشاہی ہے، وہاں فعل کی بادشاہی ہے صرف میں، اور اسم میں کس کی بادشاہی ہے؟ نحو میں کس کی بادشاہی ہے؟ اسم کی بادشاہی. اور ماشاءاللہ نورانی قاعدے میں کس کی بادشاہی ہے؟ یہ اپنی اپنی بادشاہی ہے. اچھا جی، تو الفصل الثالث فی التذکیر والتانیث. الاسم اما مذکر و اما مؤنث. اسم یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا. اچھا جی، فعل بھی کبھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے؟ نہیں، فعل تو فعل ہی ہوتا ہے نا. آگے اس کے ساتھ ضمیریں لگ کر اس کو مذکر مؤنث شو کرتے ہیں، واحد تثنیہ جمع شو کرتے ہیں. اور ضمیریں خود اسم ہوتی ہیں، ضمیریں خود اسم ہوتی ہیں. تو فعل تو بیچارہ فعل ہی ہے. تو اسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. فالمؤنث، پس مؤنث ما فیہ وہ ہوتا ہے، ما موصولہ ہے، وہ ہوتا ہے جس میں علامت التانیثی کے تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، لفظاً پائی جائے او تقدیراً یا تقدیراً پائی جائے. اب یہیں سے آپ سمجھیں، لفظاً آپ نے پڑھا ہے پیچھے 3 قسم کی علامتیں ہیں مؤنث والی. نمبر 1 قسم گولتا، نمبر 2 الف مقصورہ حبلہ، نمبر 3 الف ممدودہ حمرہ. یہ ہیں لفظی علامتیں جو آپ کو پڑھنے میں، لفظ کا مطلب پڑھنے میں آئیں گی، آپ دیکھیں گے. او تقدیراً یا تقدیراً ہوں گی. تقدیراً کا مراد یہ ہے کہ نظر تو نہیں آئے گی، مانی جائے گی. مثال کے طور پر ارضن مؤنث سمائی ہے. اب کیسے مانے کہ مؤنث سمائی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کی تصغیر نکالو. اورائزتن آتی ہے، اور تصغیر کسی بھی اسم کو اس کے اصل کی طرف لے کے جاتی ہے، تکسیر بھی لے کے جاتی ہے. تو جب اصل کی طرف لے کے گئی تو اورائزتن میں تا نکلی، پتہ چلا ارضن میں بھی تا چھپی ہوئی ہے. شمیستن، شمسن شمیستن. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال میں دے دوں. مؤنث مانوی زینب، کیا پڑھا تھا آپ نے؟ چوتھا حرف قائم مقام، قائم مقام بولتا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے، آپ سمجھیں کہ یہ تقدیری ہے. اب دیکھیں، آپ نے یہیں سے سمجھ لیا تقدیری لفظی کو. اب انشاءاللہ آگے روب ان کا روب آپ پر نہیں پڑے گا. 81 تو یہی ہے، یہ جو آپ نے لفظوں میں پڑھے ہیں نا، یہ 81 ہے. اور ارضن شمیستن جو آپ نے کہا ہے نا، یہ سمائی. مانوی وہ ہے جو میں نے زینب کی مثال دی، اقرب کی مثال ہے. صحیح ہو گیا. 3 قسم کی یہ. پھر آپ نے لفظ تانیث کی ایک اور بھی پڑھے تھا، تانیث مانوی لفظی وہ آگے آ رہا ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو نہ ہو. جی وہی باتیں ہیں، دیکھیں وہی پرانی باتیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ 70% نہ ہو کر تکرار کر رہے ہوتے ہیں پچھلے سال جو پڑھا ہوا ہے، 30% کوئی نئی چیزیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں.
علامت التانیث ثلاثۃ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. التاء المدورہ، التاء المدورہ اس کے ساتھ لکھ دیں گولتا، التاء المدورہ گولتا. طلحہ جیسے کس میں آتی ہے جی؟ اسم میں آتی ہے. فعل میں لمبی بھی آ سکتی ہے. زار آباد لمبی ہے گول ہے؟ لمبی ہے. وہ تائے مطولہ ہے، مطولہ. والالف المقصورہ، الف مقصورہ، مقصورہ قصر سے بنا ہے. قصر کا معنی چھوٹا، چھوٹا الف، ٹیڑھی الف یعنی کھڑا زبر. کا حبلہ جیسے حبلہ. اب حبلہ کا معنی کیا ہے؟ حاملہ عورت، امید والی. والالف الممدودہ، الف ممدودہ، ممدودہ مد سے ہے، لمبا الف. حمراء اس کے اوپر وہ مد بھی ہوتی ہے. اچھا وہ جو موٹی والی مد ہے، مد متصل، وہ بھی ہوتی ہے. والمقدرہ اور کہتے ہیں کبھی مقدرہ بھی ہوگی، تقدیراً بھی ہوگی. تقدیراً انما ہوا ہوتا فقط کا ذرا کا ارزن، جیسے کہ انہوں نے تقدیری میں صرف اس کو شامل کیا ہے. ارز نا تقدیری تا، شمس، ارز وغیرہ اس طرح. منوی کو انہوں نے یہاں پر نہیں لایا ہوا ہے، لیکن میں نے منوی کی آپ کو ویسے مثال دے دی ہے کہ اس کو ہم داخل کریں تو ظاہر بات ہے اس میں بھی تا ہمیں نظر تو نہیں آتی نا. ہاں چوتھا حرف نظر آتا ہے شاہ صاحب، چوتھا حرف نظر آتا ہے، وہ قائم کم تا کے ہوتا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے اس کو تقدیرن نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کہتے ہیں دار. دار بھی کیا ہے؟ وہ بھی مؤنث اسم ہے، یہ دار گھر کو کہتے ہیں. اچھا جی اسی طرح بدلیل اریزۃ دویرۃ، اس کی تصغیر کیا نکلتی ہے دار کی؟ دویرہ، دویرۃ. ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث دو قسموں پر ہے. حقیقی، حقیقی، وہوا اور وہ ہے ما بإزائی، جس کے مقابلے میں. بإزا کا معنی جس کے مقابلے میں، جس کے مقابلے میں. ذکر من الحیوانی، جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، یعنی مذکر بھی ہو حیوان بھی ہو. کیا کہا؟ ہاں دونوں ہوں، دونوں ہوں. مثال کے طور پر کا امرا، امرا جو ہے کہ اور ناقہ. دو مثالیں کیوں دی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ذوی القول اور غیر ذوی القول. ہاں جی ناقہ اونٹ، ناقہ بھی اونٹنی، ابل اونٹ، جمل اونٹ، سارے اونٹ ہی نام سے نیچے تو ٹھیک ہے. اچھا اس کو سمجھ گئے آپ جی یہاں تک؟ امرا اور ایک ذوی القول ایک غیر ذوی القول. لفظی، دوسرا لفظی ہوتا ہے، صرف لفظوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے. وہ ہوا ما بخلافی، وہ ہے جو اس کے خلاف ہو. کیا مطلب خلاف ہو؟ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو. کا ظلمۃ و عین، جیسے ظلمہ اور عین. دو مثالیں کیوں دی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آج جوش میں دیکھو دستن پھر. ظلمہ کا مطلب ہے اندھیرا اور عین چشمہ. دو مثالیں کیوں دی ہیں شاہ صاحب کو سنو. ظلمتن ایسا مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر تو ہے جاندار نہیں ہے. مذکر کون سا ہے؟ او ماشاءاللہ نور، نور، نور روشنی. اور عین کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. اچھا جی وقد عرفت احکام الفعل، کہتے ہیں فعل کے جو احکام ہیں وہ تو پہچان چکا ہے. اذا اسندا، کہ جب اس کی اسناد کی جائے پھر من المؤنث، مؤنث کی طرف. فلا نعیدها، پس اب ہم دوبارہ اس کو نہیں لائیں گے، اس کا اعادہ نہیں کریں گے. یہ آپ کدھر پڑھ کے آئے ہیں جی یہ والے احکام جن کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ یہ تذکیر و تانیث میں. تذکیر و تانیث تو ابھی شروع کیا آپ نے. جو پچھلے سال جو فعل نہیں ہوتا یہ پڑھا ہے. یہ آپ نے پیچھے مرفوعات میں بحث فاعل جب پڑھ رہے تھے نا، تو بحث فاعل میں آپ نے 7 صورتیں پڑھی تھی. فعل کو کس طرح لائیں گے؟ فعل کو مذکر لائیں گے، مؤنث لائیں گے، تثنیہ واحد لائیں گے، جمع لائیں گے. 7 صورتیں پڑھی ہوئی ہیں. کس میں؟ کس میں؟ مرفوعات کے سٹارٹ میں، جو اس میں 8 مرفوعات میں سے پہلا فاعل آتا ہے، فاعل کی بات میں. تو کہتے ہیں اب ہم نہیں لوٹائیں گے. ٹھیک ہے جی نہ لوٹاؤ. الفصل الرابع، چوتھی فصل فی المثنى، مثنى کے بارے میں آ گئی ہے. المثنى، مثنى تثنیہ کو کہتے ہیں نا. اسمون ایسا اسم ہے. الحقہ، الحقہ، الحق یلحق الحاقا، باب افعال سے ماضی مجهول ہے. الحقہ جس کے لاحق کیا گیا ہو، بآخر ہی جس کے آخر میں الف، الف او یا مفتوح ما قبلها، ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح. ونور مکسورۃ، اور نون تثنیہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مکسور. رجلانی، رجلینی،
रजुलानी हालत रफ़ी, रजुलैनी हालत नस्बी जरी। यदुल्ला क्यों इस तरह लाते हैं ये तस्निया कहते हैं, इसलिए लाते हैं यदुल्ला ताकि दलालत करे अला इस बात पर कि अन्ना माहु आखरु मिसलहु, कि एक और भी इस जैसा नमूना और भी है, इस जैसा नमूना और भी है। किस में? आइमा युमाथिलुहु फिल वहदती वल जिनसी जमीअन, कि इस जैसा एक और भी है। मसलन ये एक रजुल है तो इसी जैसा एक रजुल मुज़क्कर और भी है, इसी की जिनसे तज़कीर वाला, या इमरातुन इमरातानी, इसी जिनसे तानीस वाली एक मासी और भी है इस जैसी। तो ये बताने के लिए तस्निया करते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, नहु जैसे कि रजुलानी व रजुलैनी हादा फिस सहीह, ये किस में? जब कलमा सही हो। जी, नहवियों के यहाँ सही कौन सा है? जिसमें लाम कलम के मुकाबले में हर्फ इल्लत, और अगर हो तो उससे माक़बल क्या होना चाहिए? साकिन, दलवन ज़बियुन, उसको कहते हैं जारी मजरा सही, कायम मकाम सही। सही हो गया। तो ये सही की बात हो रही है। अमल मकसूर उबार कहते हैं अगर आखिर में सही ना हो, मकसूर हो। मकसूर से क्या मतलब? आखिर में अलिफ आया हो, लाम कलम के मुकाबले में क्या आया हो? अलिफ। तो अलिफ वाउ या हुरूफ इल्लत है ना, तो मकसूर का मतलब ही ये हुआ कि वो सही नहीं है। फ़इन कानत अलिफुहु, अब यहाँ पर उसकी तीन सूरतें। कितनी सूरतें? तीन। अब मैं जिधर बताऊँ फिगर लिखते जाएं। फ़इन कानत नंबर 1 मकसूर में, फ़इन कानत अलिफुहु मुनक़लिबतुन अन वाविन, बस अगर इसका अलिफ बदला हुआ हो वाउ से, तर्जुमा करें, बस अगर ये जो आखिर में आया हुआ छोटा अलिफ है ये बदला हुआ हो किससे? वाउ से। मुनक़लिबतुन का क्या माना है? बदला हुआ। कलब दिल को कहते हैं ना, दिल पलटे खाते हैं, बदलता रहता है। बदला हुआ हो वाउ से। वकाना सुलासियन, और ये कलमा भी कौन सा हो? सुलासी हो, 3 हर्फी हो। रुद्दा, इसको लौटाया जाएगा, इला असली, इसके असल की तरफ। असल में जो अरफ था उसको लाया जाएगा, उसको लाया जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आसा, आसा असल में क्या था? आसावन, क्या था असल में? फिर वाउ था। और जब आप आसा का तस्निया बनाएंगे तो जो इसका असल में छुपा हुआ अलीफ आपने गिराया है उसको वापस लाएंगे। जो छुपा हुआ हरफ है वो कौन सा है? वाउ। आसा असल में क्या था? आसा वन। फिर आसा वन से क्या बना? आसा आसा। नहीं, तस्निया बाद में बनाएंगे। आसा असल में आसा वन था, वाउ था। वाउ को हमने बदला किससे? माक़बल फतह की वजह से। तो क्या बन गया? आसा। आई बात समझ? असा का माना डंडा, लाठी। उमातिल क्या? उमातिल का भी यमीन का या मूसा काल है आसाई। अब अच्छा, अब जब आपको समझ आ गई कि असा असल में असा वन था, वाउ को बदला हमने अलीफ से असा हो गया। अब जब हम इसको हमने कहा जब अलीफ वाउ से बदला हो भी सुलासी है, भी सुलासी है ना असा, तो इसमें तस्निया बनाते हुए वो असल में गिरा हुआ हरफ वापस लाना पड़ेगा। जी, तस्निया बनाए हम। आसावानी, वाउ वापस आया नहीं आया? ये आसावानी। अच्छी तरह समझ आ गया। नंबर 2 वइन कानत अन या इन औ वाविन, और अगर वो या से बदला हो, औ वाविन या वाउ से ही बदला हो, लेकिन वह अक्सर मिन सुलासी, सुलासी ना हो बल्कि सुलासी से ज्यादा हो। अब आपके ज़हन में आया तो होगा कि यार वाउ से पीछे बात होगी, आगे फिर वाउ के बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने कहा अब वाउ की वो सूरत है जिसमें सुलासी ना हो। औलैसत नंबर 3 औलैसत मुनक़लिबतुन अन शैइन, या किसी भी चीज से बदला हुआ ना हो। कितनी सूरतें हो गई जी? 3। पहली में वाउ से बदला हो, दूसरे में या से बदला हो, और दूसरी में एक चीज और भी है, वाउ से तो बदला हो लेकिन कलमा सुलासी ना हो, ज्यादा हो। और तीसरी सूरत कौन सी है? कि किसी एक से भी। अब क्या करेंगे? तक़ल्लुबु, इराब डालें। तक़ल्लुबु क्या है? तक़ल्लुबु ये भी ठीक है। तक़ल्लुबु बदला जाएगा। तक़ल्लुबु का माना तू बदलेगा, तक़ल्लुबु ठीक है, बदला जाएगा। या उनके से, या से का, जैसे कि रहा, रहा का माना होता है, तर्जमा लिखते चलते हो ना, रहा का माना होता है चक्की, आटा पीसने वाली चक्की। रहा इसको या से ही बदल कर लेके जाए, रहा यानी। सही हो गया? ये या से।
آگے کیا ہے؟ ملحیانی. ملحیانی کا مطلب ہے جس کو مشغول کیا گیا ہو. اس کا معنی ہے جس کو مشغول کیا گیا ہو. یہ اس کا واحد ہے ملحا. ملحا سے ملحیانی. آگے ہے حبارہ. حبارہ کا معنی ہے پرندہ. حبارہ کا معنی پرندہ. اور حبارہ یعنی دو پرندے. حبلہ حاملہ عورت. حبلہ یعنی دو حاملہ عورتیں. دیکھ لیں یہ ہماری تھا نا جی. ہمارا تھا یہ حبارہ جی جی. اس حبارہ سے کیا حبارہ یعنی ہو گیا. حبارہ خرا زبر. ٹھیک ہے پرندہ. اب دیکھ لیں یہاں پر کسی ایک سے بھی نہ بدلا ہو, یا واؤ سے بدلا ہو, یا سے بدلا ہو, یا واؤ سے لیکن کلمہ ثلاثی نہ ہو, زیادہ ہو, یا بالکل بدلا نہ ہو. دیکھ لیں سب کی مثالیں انہوں نے دے دی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. وہ ممدود اور بار الممدودہ جو ہے. اچھا یہ کس کی باتیں ہو رہی تھیں ابھی تک؟ یہ مقصورہ کی. علیم صاحب یہ مقصورہ کی باتیں ہو رہی تھی. اب کس کی ہو رہی ہیں؟ ممدودہ کی. ممدودہ فإن كانت حمزۃ اصلیۃ. پس اگر اس کا حمزہ اصلی ہو. حمزہ کیا ہو؟ اصلی کا مطلب یہ پیدائشی اسی کا حمزہ ہو, کسی سے بدل کر نہ آیا ہو. تثبت یہ لکھا ہوا ہے, اس کو ثابت رکھا جائے گا. تثبت اس کو ثابت رکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں بھی تو صحیح آ رہا ہے. اعراب لا سکتے ہیں اے لگ گیا بس. تثبت لا سکتے آسان اعراب مجہول نہیں ہوتا ہے. تثبت اس کو بدلا جائے, اس کو ثابت رکھا جائے گا. جیسے قراء واحد ہے, اس کی اس کو کریں جمع کریں, ہے تو جمع ہے یہ بھی, لیکن اس کا تسنیہ نکالیں قراءانی. یہ قراء کا جو حمزہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا اپنا ہے یا کسی سے بدل کر آیا ہے؟ کیوں؟ قراء اس کا فعل ہے, یہ محموز اللام ہے, اپنا ہے حمزہ. اچھا وَإِن کا یہ نمبر 1 ہو گیا جی. فَإِن كَانَ سے نمبر 1 شروع ہوا ہے. وَإِن كَانَتْ سے نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لِلتَّانِيثِ اور اگر تانیث کے لیے ہو. پہلے حمزہ کیا تھا؟ اصلی تھا. اب حمزہ اصلی نہیں ہے, تانیث کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ تانیث کی علامت بن کر آیا ہے. تو قلب واون اس کو بدلا جائے گا واو سے کا. جیسے کہ حمراء سرخ عورت, اس کا تسنیہ آئے گا حمراوانی, واو سے بدلا جائے گا. حمزے کو بدلا ہے نا واو سے, ہاں, کیونکہ یہ اس کا اصلی حمزہ نہیں ہے. یہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ تانیث کے لیے. اللہ اکبر. نمبر 3 وَإِن كَانَتْ بَدَلًا اور اگر وہ بدل کر. نمبر 3 اور اگر وہ بدل کر آیا ہو اس سے من اصل واون او یا ان, واو یا اصلی سے. نیچے لکھیں واو یا اصلی سے, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. اگر وہ بدل کر آیا ہو واو یا اصلی سے. واو یا اصلی سے, واو اور یا اصلی سے. واو اور یا اصلی سے. جاز فیہ الوجہان اس میں 2 وجہ جائز ہیں. اب 2 وجہ کون سی ہوں گی؟ وہی ہوں گی, یا تو حمزے کو برقرار رکھیں یا اس کو واو سے. پیچھے ایک تھی, یہ تو دونوں گٹھی ہو جائیں گی. جیسے کساؤن, کساآنی, کساوانی. کسا مانے چادر. حدیث کسا, حدیث ردا. ردا بھی چادر کو کہتے ہیں, کسا بھی چادر کو. ردا وانی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. ردا آنی دونوں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا, سمجھ گئے بات کو. اچھا اسی طرح وہ عجیب, یہاں تک یہ ممدودہ کا معاملہ بھی ختم ہو گیا. ممدودہ میں بھی کتنے ایسے ہو گئے؟ صورتیں کتنی بن گئی؟ 3. اور مقصورہ میں بھی کتنی صورتیں بنی ہوئی ہیں؟ 3. ٹھیک ہو گیا. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ اور کہتے ہیں واجب ہے نون کا حذف کرنا اضافت کے وقت. یہ تو مجھ پرانی گل ہے جی کہ جدو کسی چیز کو تسی مضاف کر دے ہو تو نون تسنیہ نون جمع کیوں چل دے؟ کیوں؟ کوئی پوچھے تو وجہ یہ ہے کہ نون تسنیہ نون جمع کلمے کو پاور دیتا ہے, اور جو چیزیں پاور دیتی ہیں اضافت کے وقت میں ان کو گرایا جاتا ہے, اڑایا جاتا ہے. مثلا کون سی پاور دیتی ہیں؟ نون تسنیہ, نون جمع, تنوین, الف لام. ٹھیک ہو گیا. یہ پاور دیتی ہیں, ان کو گرانا پڑتا ہے. اچھا جی. تجاءنی غلاما زیدن اصل میں تھا غلامانی زیدن. مسلمہ مصرن, مسلمانی مصرن تھا. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ التَّاءُ الثَّانِيَةُ فِي التَّثْنِيَةِ اور کہتے ہیں کہ
اسی طرح تا حذف ہوتی ہے، تائے تانیث حذف ہوتی ہے تسنیہ میں. کس کے تسنیہ میں؟ بعض کلمات کے اندر، سب کلمات میں نہیں، بعض کلمات. مثلا بعض کلمات کون سے ہیں؟ الخوسیہ والالیہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ الخوسیہ، خوسیہ کا پورا، ٹھیک ہے جی. الیہ سرین، سمجھ گئے اس کو علیم صاحب؟ تسنیہ نہیں ہوتی؟ نہ تسنیہ ہوتی ہے، ان کی تانیث تائے تانیث گر جاتی ہے تسنیہ کے وقت. اچھا اچھا چلو جی. الخوسیہ والالیہ، خوسیہ کہتے ہیں کپورے کو، الیہ کہتے ہیں سرین کو. خاصتاً، خاص، خاصتاً کا کیا مطلب ہو گیا کہ ان یہ قاعدہ ان کے ساتھ خاص ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں کیوں خاص ہے. کہتے ہیں خصیانی پڑھیں گے اس کو، خصیتانی نہیں پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے تسنیہ کی، اور الیانی پڑھیں گے، الیتانی نہیں پڑھیں گے. اور سمجھ آ گئی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے. آگے جواب دے رہے ہیں لأنہما متلازمانی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں اس طرح خول کے اعتبار سے جڑے ہوتے ہیں کہ کأنہما شیء واحد، گویا کہ ایک ہی شے ہے. یعنی بے شک یہ ہوتے دو ہیں الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں اتنے لازم ہیں کہ ان کو شمار ایک ہی کیا جاتا ہے. ایسے تو نہیں کہا جاتا نا دو دو تشریفیں رکھیں، کیا کہا جاتا ہے؟ تشریف رکھیں. اچھا یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے. اچھا جی، وعلم جان لو کہ انہ اذا اريد اضافۃ مثنى الى المثنى، جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہونے لگے، یعبر عن الاول، یہ جو مضاف ہوگا اس کو آپ نے تثنیہ نہیں لانا، پھر بلفظ الجمع، اس کو جمع کے ساتھ لانا ہے. سمجھ آئیے بات؟ مثلا دیکھیں ایک تثنیہ کو دوسرے تثنیہ کی طرف جب آپ مضاف کریں گے، چاہے یہ مرفوعات میں ہو، منصوبات میں ہو، مجرورات میں ہو، مذکر ہو کہ مؤنث ہو، بہر صورت، تو یہ جو پہلا تثنیہ جس کو آپ مضاف کر رہے ہیں اس کو آپ نے تثنیہ نہیں لانا، اس کو آپ نے جمع لانا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ جمع. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف مضاف علیہ آپس میں لفظاً موقت پختگی رکھتے ہیں، اتصال رکھتے ہیں. اور جب کوئی چیزیں آپس میں انتہائی اتصال رکھتی ہوں لفظاً مانن، مضاف مضاف علیہ، تو ان میں دونوں کو تثنیہ کے درجے پر لانا نحویوں کے ہاں مکروہ ہے. لہٰذا پہلے کو کیا کرو؟ جمع. قرآن میں مثال دے دوں پہلے، ایک مثال تو انہوں نے بھی قرآن کی دی ہے. فقد سغت قلوبکما، پس تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے. دیکھیں سغت ٹیڑے ہو گئے، قلوب دل، کما تم دونوں کے. اب یہاں پر قلوبکما جمع ہے کہ نہیں ہے؟ قلوب، اور کما کیا ہے؟ تثنیہ ہے. اور قلوب کما کی طرح مضاف ہے یا نہیں ہے؟ مضاف ہے. مثال سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مثال لکھیں، یہ لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ اگر اس سے تسنیہ ہوتا ہے تو یہ نہ یہ نہیں لکھی ہوئی جو میں بتا رہا ہوں. سغت قلوبکما اور زندہ باد جی. اچھا اچھا، میرے کو نہیں لکھی دی، میرے کو نہیں لکھی دی، میرے کو دو لکھی دی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ہاں یہ دیکھیں، چور چورنی، چور چورنی، ان کے ہاتھ کاٹو، ان دونوں کے. اب دیکھو ہما تثنیہ ہے نا، اور ایدیہ جمع ہے، ید اس کا واحد ہے یدن. ٹھیک ہو گیا جی جی، یدن اس کا. اگر یہ تثنیہ ہوتا تو یدیہما ہوتا. آئی بات سمجھ؟ نون گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے نا. اب یہاں دیکھ لیں ایدیہ جمع ہے اور مضاف ہو رہا ہے، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک تثنیہ کو دوسرے تثنیہ کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں، بلکہ اس تثنیہ کو کیا بنائیں پہلے؟ جمع. یہ اصول ہے بس. کیوں؟ لکراہت اجتماع تثنیتین فیما تأکد الاتصال بینہما لفظا او معنی، اس وجہ سے کہ نحویوں کے ہاں یہ مکروہ ہے کہ دو تثنیوں کو جمع کر دیا جائے ایسی چیز میں کہ جن میں اتصال بہت پختہ درجے کا لفظاً معنی پایا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مضاف مضاف علیہ. مضاف مضاف علیہ میں لفظاً معنی اتصال پختہ درجے کا پایا جاتا ہے. لہٰذا ان میں آپ دونوں تو کو تثنیہ لا سکتے، پہلے کو کیا کریں گے؟ جمع. یہاں تک آپ کا ہو گیا. یہ سمجھ آ گئی بات جی؟ جی. اچھا
اب یہ باس کو ہم ختم کر رہے ہیں، بلکہ ختم ہو چکی ہے. یہ جو اوپر آپ نے خصیہ اور علیہ پڑھا ہے متلازمانی فکانہما شیء واحد، ایک ہی چیز شمار ہوتا ہے. اور میں نے ایک مثال بھی دے دی دیسی قسم کی، آپ سمجھ گئے اس کو. تو اس میں نحوی یہ کہتے ہیں شدت اتصال کی وجہ سے تثنیہ بمنزل کلمہ مفرد ہو گیا. تثنیہ جو دو تھا وہ بمنزل کلمہ مفردہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم تا کو قائم رکھیں، الیتانی پڑھیں، خصیتانی پڑھیں، تو یہ ایسے ہوگا کہ تائے تانیث کو مفرد حکمی کے درمیان لانا لازم آئے گا. مثلا الیتون ہے نا اور الیانی ہے نا. اب ہم الیتانی پڑھیں گے تو یہ تا الیہ اور الف نون ان دونوں آپس میں انتہائی جوڑ رکھنے والوں کے درمیان میں آ کے ان کو ڈک لگائے گا، حالانکہ یہ دونوں ایک شمار ہوتے ہیں. یہ دونوں کلمے مفردہ ایک شمار ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک اور نئی مثال کی. تو یہ خرابی میں نے آپ کو واضح کر دی. بہرحال یہ آپ کے سامنے تذکیر و تانیث والا سبق ختم ہو گیا. اب ہم فوائد تثنیہ جمع کی طرف جا رہے ہیں، اس کو کاٹ دیں.